الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، لوگوں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے مجھ پر آپ پر خصوصی فضل فرمایا کہ اس پرفتن دور میں اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اب وہ عظیم نعمت ہے کیا؟ یوں تو ہر انسان پر اللہ جل شانہ کے انعامات ہے، نوازشات ہے کہ جس کا شکر ادا کرنا دشوار ہے، لیکن اس پرفتن دور میں سب سے بڑی عظیم جو نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کے ساتھ منسلک کیا، یہ عظیم نعمت ہے۔ میں اور آپ اگر اللہ کے دین سے منسلک نہ ہوتے، اس وقت میرا کیا حال ہوتا، آپ کا کیا حال ہوتا؟ ہم تقریباً نوجوان طبقہ ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر کی مجلس میں ہم سب شریک ہوئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ جل شانہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا، اس وقت یا تو ہم زناکاری، بدکاری، چوری، ڈکیتی، گناہوں کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے پلاننگ کر رہے ہوتے کہ کیا کریں، یا گناہوں میں ملوث ہوتے، یا نشو و تماشوں میں ملوث ہوتے، یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کے اندر مصروف ہوتے۔ لیکن اس اللہ جل شانہ نے اپنا خصوصی فضل کیا کہ مجھے اور آپ کو اس گندگی سے نکال کر اپنے دین کی طرف متوجہ کیا۔ یہ اس اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس اللہ کے خصوصی فضل پر جتنا ہم شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ آج اللہ جل شانہ نے جو مجھے اور آپ کو اس دین کی نسبت کے ساتھ جوڑا ہے، اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، نہ میری اور آپ کی نگاہ اپنی ذات پر جائے۔ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کریں، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں کہ یہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے فضل کیا، یہ نیکی کا کام مجھ سے کروایا، ورنہ میری حیثیت اور اوقات نہیں۔ اگر میں اور آپ اس وقت گناہوں سے بچے ہوئے ہیں تو اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ نے خصوصی فضل کیا، مجھے اب گناہوں سے دور رکھا ہے۔ اور کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہم سے ہو جائے، کیونکہ انسان خطا کار ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، فرشتے ہیں جو گناہ سے مبرہ ہے، انبیاء کی ذات میں گناہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی خطا ہے نہ کوئی گناہ ہے، انبیاء پاک ہے گناہوں سے اللہ نے مبرہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ہم بحیثیت انسان ہونے کے اگر گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو اس کو اپنے نفس سے منسوب کریں، شیطان سے منسوب کریں۔ یا اللہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، یا اللہ میں اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گیا، مجھ سے تیری ناراضگی والا یہ عمل ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر۔ اور کوئی نیکی کا کام ہو جائے، اس کو اللہ کے فضل سے منسوب کریں کہ یہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے فضل کیا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، ہم پر اللہ ہی کا فضل ہوا ہے۔ کوئی ہمارے لیے رات کو اٹھ کے رویا ہوگا، ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہمارے لیے کون رویا ہے۔ والدین ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، علماء ہو سکتے ہیں، صلحاء ہو سکتے ہیں، اللہ والے ہو سکتے ہیں۔ رات کو جسے صحابہ نہیں دن کو دعوت دیتے، رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے روتے، یا اللہ بت تو ہم نے بنا دیا، جان دینا تیرا کام۔ تو صحابہ اللہ سے مانگتے تھے راتوں کو۔ ممکن ہے ہمارے لیے کوئی رویا ہوگا رات کو، یا اللہ اس امت کو قبول کر لے ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں۔ جب ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے
تو پھر میرے اور آپ کے اندر سب سے پہلے عاجزی آنی چاہیے. تصوف جو ہمیں سکھاتی ہے وہ عاجزی سکھاتی ہے. صوفی کیا ہے؟ صوفی وہ ہے جس کے اندر عاجزی آ جائے. میرے محترم ساتھیوں، اگر ہمارے اندر عاجزی نہیں آئے گی تو ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. اللہ کو عاجزی پسند ہے، متکبر بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم جو اظہار کرتے ہیں تو اللہ کے فضل کا کرتے ہیں، نہ کہ تکبر کرتے ہیں، نہ کہ اپنی بڑائی کرتے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اپنی تعریفات کرتے، اپنی بڑائیاں کرتے ہیں. تو میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنی بڑائی نہیں کرتے، نہ کسی چیز کے دعوے کرتے ہیں. دعویٰ وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے. ہم اللہ کے نعمت کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کو جو نعمت دوں لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرو. تو ہم اللہ کی نعمت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے. اب اس کو لوگوں کی کم علمی ہے یا ان کے معترض ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یہ بڑائی سمجھے، کبر سمجھے. ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارے سلسلے کے اندر صحابہ جنات ہے. کیا ہے؟ صحابہ جنات اس دور میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس سلسلے کے اندر صحابہ جنات ہیں جو کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. میرے محترم صاحب، اب یہ بڑائی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس سلسلے میں جو اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. اس میں تکبر کہاں سے آ گیا؟ اس میں بڑائی کہاں سے آ گئی؟ اللہ کی نعمت ہے. اب میرے محترم ساتھیوں، نعمت بیان کرنا الگ چیز ہے، اپنے نفس کو بیان کرنا، اپنی چاہت کا تکبر کرنا، حسد کرنا، یہ الگ چیز ہے. ہم جو بیان کرتے ہیں وہ تحدیث بن نعمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل نہ ہوتا ہم کچھ نہ ہوتے. ہم اللہ کے فضل کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فضل کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. بھائی، ہم دعوے نہیں کرتے ہیں. امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے کا چھوٹا بچہ جادو کو یوں کاٹتا ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے. یہ جو سلسلے کا امام ہے اس کے قول ہے، اس کے اقوال ہے، اس پر اللہ نے یہ چیزیں کھولی ہیں. اس سلسلے میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے. ہم اللہ کی تعریف ہے اس کے اندر کہ اللہ نے طاقت رکھی. ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے طاقت رکھی ہے نا. اس میں بڑائی کہاں سے آ گئی ہے؟ جس کو شک ہے آ جائے. آپ کے پاس اگر کوئی پیمانہ ہے تو لے آؤ، اس میں اس کو ڈال کے چیک کر لو کہ یہ بات سچ ہے غلط ہے. جب آپ کے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے تو خواہ مخواہ باتیں کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ مثال کے طور پہ عملیات پر ایک شخص رد وہ کرے گا کہ جس کو عملیات کے اندر مہارت ہوگی. اگر فقہ کے اندر ایک بندہ فقیہ ہوتا ہے، ایک مفتی ہوتا ہے، وہ مسئلہ فتویٰ دیتا ہے، دوسرا اس کے رد میں فتویٰ دیتا ہے، تو دونوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کی فیلڈ ایک ہے، دونوں ماہر ہیں، تو ماہر کی بات کو مانا جاتا ہے. آپ دیکھ لو کہ ماہر کی بات کو تو جج بھی مانتا ہے یار، کورٹ بھی مانتا ہے. ایک بندے پر کیس ہو گیا، اب وہ کہہ رہے کہ میں بیوار ہوں، معذور ہوں. ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا. اب تو بھائی قتل کی سزا کیا ہے؟ پھانسی ہے نا. اب ایک شخص نفسیاتی ہے، مینٹل ہے، وہ اس نے قتل کیا. اب ہر کوئی بندہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں مینٹل ہوں. جب جج کے پاس وہ کیس جائے گا، جج جب ڈاکٹر سے میڈیکلی اس کی رپورٹ مانگے گا، میڈیکل اس کا کروائے گا، تو ڈاکٹر لکھ کر دے گا نا یہ مینٹل ہے، تو جج مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ تو ماہر کی بات تو جج بھی مانتا ہے، لیکن کیا وہ ماہر پیش کر رہے ہیں نا. اگر ہمارے پیچھے باتیں کرنے سے باتیں کرتے ہو کہ یہ عملیات نہیں ہے، خلط ملط کر دیا ہے، تو اس بات کا مقصد کیا ہے؟ پہلے آپ ماہر بنو، پھر آ کے اعتراض کرو. جب ایک بندہ ماہر ہے نہیں تو اس کا اعتراض بنتا ہے نہیں. اس کا قول تو ویسی کالا دم ہے. غیر ماہر کا قول کالا دم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں کوئی ماہر ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تصوف نہیں ہے تو بس ایم ہی دعوے کرتے ہیں. بھائی دعوے نہیں کرتے، ہم تحدیث بن نعمت بیان کرتے ہیں. آپ کے نزدیک جو صوفی ہے، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ صوفی ہے، لے آؤ اس کو پیش کر دو سامنے. ماہر مانے گا نا، فیصلہ تو ماہر کرے گا. اگر آپ کے یہاں نزدیک کوئی ماہر ہے تو لے آؤ اس کو، مسئلہ حل ہو جائے گا. خواہ مخواہ ایک ہوتے مخالف، مخالفت کرنا، ایک ہوتا ہے اعتراض کرنا، ایک ہوتا ہے اختلاف. اختلاف اس امت میں رحمت ہے. ایک بندہ اختلاف کرتا ہے کم علمی کی بنیاد پر یا کم
دلائل اس کے پاس نہیں ہوتے، وہ اختلاف کرتے، لیکن جب اس کے سامنے دلائل آتے ہیں پھر وہ حق کو مان لیتا ہے، اعتراض نہیں کرتا۔ ایک ہے اعتراض معترض بن کر آنا، معترض کو تم قرآن بھی دکھاؤ کہ قرآن سے دلیل دو، کہ حدیث سے دلیل دو، کہ وہ نہیں مانے گا۔ تو اس کا تو مطلب یہ کہ آپ تو قرآن کے منکر ہو، آپ تو حدیث کے منکر ہو۔ عملیات ثابت ہیں، کوئی غیر ثابت چیز ہے نہیں۔ ہمارے لیے شریعت کسی مفتی کا نام نہیں ہے، شریعت کسی عالم کا نام نہیں ہے، شریعت کا نام ہے، شریعت اصولوں کا نام ہے۔ ہم کسی مولوی کو دیکھ کر فالو نہیں کرتے، ہم شریعت کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں، ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، ہم صحابہ کے پیروکار ہیں، صحابہ کے نقش و قدم پر چلتے ہیں۔ ہمارے لیے دین کوئی مولانا نہیں ہے، معیار مولانا نہیں ہے، معیار صحابہ ہے۔ ہم صحابہ کو دیکھیں گے، ہم شریعت کو دیکھیں گے۔ ایک شریعت میں ایک چیز حلال ہوگی، ایک عالم کہے گا کہ یہ حرام ہے، تو کیا اس عالم کے کہنے سے وہ چیز حرام ہو جائے گی؟ تو ہم عالم کی مانیں گے، شریعت کی مانیں گے، یا جو اعتراض کرنے والے اس کی مانیں گے، شریعت کی مانیں گے؟ میرے محترم ساتھیوں، شریعت کے پیمانے میں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کو رکھو، عملیات کو رکھو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، لیکن پہلے وہ پیمانہ لاؤ تو صحیح۔ یہ تمام چیزیں حسد کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اللہ ان سے کام کیوں نہیں۔ بنی اسرائیل بنے ہوئے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ جو چیزیں بنی اسرائیل میں وہ اس امت میں ہوں گی، یہ سارے بنی اسرائیل والے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ نے، مانتے تھے کہ اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے لاڈلے رسول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے رسول ہے، امام الانبیاء ہے، لیکن اعتراض کس بات کا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں اللہ نے نہیں بھیجا، قریش میں کیوں بھیجا؟ حسد تھا اس بات کا کہ نبی ہم میں سے آتا، اتنا اعزاز والا نبی ہم میں سے ہوتا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہ سب حسد کی بنیاد ہوتی ہے، ایک مارکیٹ بنانی ہوتی ہے، حق والوں کے پیچھے پڑ جاؤ۔ حق والے کو ہرانا ہے تو باتوں سے نہیں ہراؤ، دلائل سے ہراؤ، علمی مقابلے سے ہراؤ، پھر مزہ آئے گا کہ ہاں آپ کی جیت ہو گئی ہے۔ جب آپ کو دلائل آتے نہیں ہیں تو پھر خواہ مخواہ اعتراض کرنا کرتے رہو، اس میں ہمیں فائدہ ہے۔ جتنے لوگ معترض بنتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ہمیں فائدہ ہے۔ ہم تو صحابہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چلہ کشی کہاں سے آ گئی، ذکر کہاں سے؟ تصوف کے اندر ہے ہی ذکر۔ اب اگر کوئی صوفی کراتا نہیں ہے تو وہ کمزور ہے نا، تصوف تو کمزور نہیں ہے، سلسلہ تو کمزور نہیں ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ میرے محترم ساتھیوں، انبیاء کی زندگی کو دیکھا جائے، تمام انبیاء نے ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہیں، 40 دن اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں، وہاں ذکر کرتے ہیں۔ ہر نبی کے آگے اللہ نے ایک قید لگا دی، شرط لگا دی کہ 40 دن میرے لیے خاص کرو، میں آپ کو آسمانی کتاب دوں گا۔ ہر نبی نے 40 دن اللہ کے لیے خاص کیے، 40 دن میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے انعام دیا، انعام کے طور پر کیا دیا؟ کتاب دی ہے۔ تو بتاؤ چلہ کلی سے علم ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اب آپ اس چیز کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن کو پیش کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی چلہ کیا، آگ کا چلہ کیا، 40 دن آگ میرے آگ میں ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیسے انکار کرو گے؟ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کیا ذکر کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ 40 دن کیوں اللہ نے ہر نبیوں کو گزارا؟ چلہ ہے نا۔ اب تم مانتے نہیں ہو کہ چلے کہاں سے آ گیا، ذکر کہاں سے آ گیا؟ نہیں مانو، تمہارے نہ ماننے سے کوئی چیز ختم نہیں ہو جائے گی۔ ہم تو شریعت کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کب فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اب 40 سال نبوت کے اعلان فرمانے سے پہلے کی زندگی دیکھو، بچپن سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک غار ہرا جاتے تھے، ذکر کرتے تھے غار ہرا میں۔ ذکر کہاں سے آ گیا؟ یہاں سے آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا میں جاتے، 3 دن گزار کے آتے، 10 دن گزار کے آتے، 40 دن گزار کے آتے، مہینہ گزار کے آتے ہیں۔ ذکر کیا کہ نہیں؟ اس ذکر کی برکت سے تو قرآن نازل ہوا ہے، چلہ کشی سے تو اللہ علم دیتا ہے، ذکر سے علم ملتا ہے کہ نہیں؟ اسی غار ہرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا میں ذکر فرماتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نور کا گولا آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس نور کے گولے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ایک دن وہ جبرائیل بن کر آیا۔ یہ شاذلی جب ذکر کرتے، مراقبے کرتے، کہتے نہیں کہ نور نظر آ رہے، تو یہ کیا؟ یہ ذکر کی برکت ہوتی ہے نا۔ وحی کا نزول ہو گیا، قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔
اب بتاؤ اب اس پر کون عمل کر رہا ہے؟ دعوت سے پہلے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ذکر کیا. یہ تمام چیزیں انبیاء نے کی ہیں، ذکر کیا ہے. میرے محترم ساتھیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جناتوں کو پکڑ کے مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھا ہے، آیت الکرسی کا کڑا لگا کے جنات کو باندھ دیا. اب ہم جب کرتے ہیں یہ عملیات کہاں سے ثابت ہیں؟ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ سنو بھی کہاں سے ثابت ہے. ایک صحابی نے کسی کے کان میں کیا پڑھا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ پڑھ کر دم فرمایا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا پڑھا؟ فرمایا رسول اللہ یہ آیات پڑھی ہے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ نے یہ آیات پڑھی، اس کے کان میں دم کیا، اس کے دم کرنے سے اس کے جسم میں جن تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا. اب بتاؤ یہ نبی کا فیض ہے کہ نہیں؟ نقشبندی شاذی دیکھ کے مرض کی تشخیص کرتے کہ نہیں؟ اب دیکھو اس میں تین چیزیں ثابت ہو گئی. کہاں سے ثابت ہے عملیات؟ کہاں سے ثابت ہے؟ نبی نے دیکھا، مرض پکڑ لیا کہ کیا مرض ہے، تشخیص ہو گئی نا، ڈائگنوز ہو گیا نا کہ جنات تھے اس کے جسم میں. جنات کا جسم میں داخل ہونا، حلول کرنا بھی ثابت ہو گیا، جنات بھی ثابت ہو گئے، اور جنات کا جلنا بھی ثابت ہو گیا، دم بھی ثابت ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود دم نہیں فرماتے، جب کسی کو دعوت دینے جاتے، بیمار کی عیادت کرنے جاتے دم کرتے تھے. اور تمہیں کہاں سے عملیات چاہیے؟ باب الرقیہ، بخاری شریف میں پورا باب ہے باب الرقیہ. صحابی نے جو دم کیا، بکریاں لی، اس میں آپ علیہ السلام کا حصہ نکلا. یہ روایات کہاں جائیں گی ساری چیزیں؟ عملیات کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت ہے. اب بتاؤ، اب جو حدیث کو نہیں مانتا، اب یہ تو نہیں کہ ہاں یہ حسد ہے نا کہ ان کے ساتھ نہیں مانتے. کیوں؟ اللہ کی مرضی جس کو دے. تم کون ہو؟ تم اللہ تو نہیں ہو، اللہ نے دیا نا یہ. پھر اللہ کی نعمت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اللہ کی مرضی، دین کا کام جس سے چاہے لے لے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 40 دن اللہ کے لیے خاص کرتا ہے، اللہ اس پر علم و حکمت کے چشمے وارد کرتا ہے اس کے دل پہ اور زبان سے جاری کرتا ہے. جو دن 40 دن اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں، اللہ اس پہ علم و حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے، اس کو علم و حکمت دی جاتی ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ حکمت مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے چاہے حاصل کر لو. اب صحابہ نے دم ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ کہاں کہاں انکار کرو گے؟ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا کہ نہیں؟ فرعون کے پاس جادوگر کی ٹیم تھی کہ نہیں؟ تھی کہ نہیں تھی؟ نمرود کے دور میں ایک تالاب تھا، وہ اس کے اندر ایک بطخ بنائی ہوئی تھی، سارا جادو کا تصرف تھا کہ جب کسی مجرم کو پکڑتے اس تالاب کے قریب لے جاتے، بطخ بول پڑتی. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے کہ نہیں آئے؟ جادو کہاں سے آ گیا؟ جادو کہاں سے آ گیا؟ جادو کہاں سے آ گیا؟ یہ قدیمی چیز ہے، کوئی جدید چیز نہیں ہے. آج جدید دور ہے، جدید چیز کو ہم مانتے ہیں کہ جدت اتنی ہو گئی کہ کس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، اور قدیم چیز کے اندر جدت نہیں آئے گی. یہود نے یہی کام کیا، یہودیوں نے یہ بڑا ہتھیار ہے بھائی. آپ نے ایٹم تو بنا رہے ہو، ایٹم بم بنا رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے ہتھیار بنا رہے ہیں، یہ بھی ہتھیار ہے. اس کو ہم نہیں سیکھ رہے، اس ہتھیار کو جمع نہیں کر رہے ہیں، اس قوت کو حاصل نہیں کر رہے ہیں. ظاہری تمام قوتیں حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ والی قوت حاصل نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ یہودی نے کیا یہی سوچا چھوڑا نا کہ جادو مادو کچھ نہیں ہوتا. اکثر آپ کو جادو کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے. جو نبیوں کے مقابلے میں چیز آئے وہ کچھ نہیں ہے. جب جدت اتنی آ چکی ہے تو قدیم چیز میں جدت نہیں آئے گی؟ بتاؤ جادو کے اندر کتنی جدت آئی ہوگی؟ کیا یہود نے تمہیں کیا جادو نہیں ہے، اور خود اسی ہتھیار کو جمع کیے پوری دنیا کو مغلوب کرنے کے لیے جادو کا استعمال کرتا. اسلام سے ہٹ کر جتنے مذہب ہیں سب تو جادو پہ ہی تو چل رہے ہیں، ان کے مذہب کا وجود ہی جادو پہ رہے. اور مسلمانوں کے اندر کیا ڈال دیا کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا.
کہاں سو گئے؟ آپ کے ملک پر جادو کیا جاتا ہے، علاقوں پر جادو کیا جاتا ہے، حکمرانوں پر جادو کیا جاتا ہے، اداروں پہ جادو کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس پرفتن دور میں نقش بندی شاہ جی پیدا کر دی ہیں، ان کو یہ قوت طاقت دے دی. یہ اللہ کی تعریف ہے، تکبر نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. تحدیث بن نعمت بیان ہو رہی ہے. جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جادو کو نہیں مانتے، انہوں نے اپنے ساتھ عاملوں کو رکھا ہوتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، ہم نے ذکر کو کمزور معمولی چیز سمجھا ہے. صحابہ جو جنگیں لڑتے تھے، صحابہ کی زندگی میں آؤ نا. تصوف میں ذکر کہاں سے آ گیا؟ تصوف کہاں سے آ گیا؟ تصوف میں ہے ہی ذکر بھائی. جو صوفی ذکر نہیں کرا سکے اپنے مریدوں سے، اب وہ کمزور ہے، وہ برکت والا ہے، علم والا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہو تصوف، صوفی اور ذکر. اب صحابہ کی زندگی پر غور کریں کہ صحابہ نے 13 سال ذکر کیا. کتنے؟ کثرت ذکر 13 سال کیا. 13 سال میں اللہ نے کسی حکم کو نازل نہیں کیا. نماز کا حکم نہیں آیا، کسی چیز کا حکم نہیں آیا. 13 سال صحابہ سے ذکر ہی کروایا گیا. صحابہ 13 سال دعوت دیتے رہے اور ذکر کرتے رہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کی دعوت دی اور لا الہ الا اللہ ذکر کرتے رہے. اب بتاؤ کہاں کہاں سے انکار کرو گے؟ حدیث میں کیا تھے؟ مفہوم کیا ہے کہ سب سے افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ معرفت ہے، یہ کلمہ ایمانی ہے. صحابہ نے 13 سال لا الہ الا اللہ پڑھا. صحابہ کو اللہ نے وہ معرفت دی، وہ ایمان ایسے بنا کہ ان کے ایمان کو صحابہ کی ایمان کو معیار بنایا. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ. یہ ذکر سے صحابہ کا ایمان بنا کہ 13 سال ذکر ہی کیا. گھوڑے کے پشت پر ہوتے تب بھی لا الہ الا اللہ کے ترانے ہوتے صحابہ کی زبانوں پر. اونٹ پر سوار ہوتے، گدھے پر سوار ہوتے، میدان جہاد کے اندر ہوتے، تب بھی ان کی زبانوں پہ کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، اللہ اکبر کے ترانے ہوتے تھے. تو ذکر سے صحابہ جب طاقت آئی، طاقتور بنے، روحانی قوت صحابہ کو حاصل ہوئی. جبھی تو ایک صحابی نا بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی تلوار، گدھے پہ سوار ہو کے ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں پکڑ کے، ان کے فوج کے درمیان سے نکل کے ڈائریکٹ بادشاہ کے تخت پر جا کے ان کے سامنے کھڑے ہوتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ہماری طرح بن جاؤ. یہ نہیں پڑھتے پھر ہمیں جزیہ دینا، یا تو مقابلہ ہوگا. اب بتاؤ، خوف ختم صحابہ کا. ٹوٹی تلوار، وہاں فوج کھڑی ہے مسلح، صحابہ فوراً جاتے اندر. تو یہ کون سی پاور تھی؟ یہ ایمان کی پاور تھی. ایمان بنے گا لا الہ الا اللہ سے بنے گا. حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیا ہے؟ فرمائے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوگا. ایمان کس سے بنے گا؟ لا الہ الا اللہ سے بنے گا. اور لا الہ الا اللہ ذکر کہاں ہے؟ تصوف کے اندر ہے. اور تصوف کی جو سند آ رہی ہے نا، وہ اسی کلمے پہ آ رہی ہے. صوفیوں کے بعد جو سند ہے نا، یہ اس کلمے کی سند ہے. بتاؤ کہاں کہاں تم اب صحابہ ذکر کریں اور آپ کہتے ہو کہ ذکر کہاں سے آ گیا؟ کثرت ذکر کہاں سے آ گیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 فوج کے سامنے اکیلے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان 60,000 سے لڑنے کے لیے میں اکیلا کافی. کیوں؟ کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہم زندہ ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہم مردہ ہیں. تو بتاؤ ذکر کی کتنی پاور ہے کہ خوف ختم، 60,000 کے سامنے کھڑا. میرے محترم ساتھیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے، دیکھو ہمارے لیے بھی ہے، اگر کوئی ہمارے پیچھے باتیں کرے، کوئی تنقید کرے، تب بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. کوئی ہماری تعریف کرے تب بھی خوش نہیں ہونا چاہیے. نہ تعریف نہ تنقید، یہ دونوں ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہے. اگر کوئی ہماری تعریف کرے، واہ واہ کرے، ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تعریف ہمیں کبر کے اندر لے جا سکتی ہے. اپنی طرف جا سکتے کہ دیکھو میں کر رہا ہوں تو میری تعریف ہو رہی ہے، میں آ سکتی ہے. لہذا تعریف ہمارے فائدے کی چیز نہیں ہے. کسی کی تعریف کرنے سے ہم خوش بھی نہ ہو اور کسی کی تنقید کرنے سے بھی متاثر نہ ہو، کیونکہ تنقید سنیں گے ہم کہیں گے یار لوگ باتیں کر رہے، چھوڑ دو اس کام کو. نہیں، نہ تنقید پہ
متاثر ہو نہ تعریف سے متاثر ہو، یہ دونوں ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہیں۔ اپنے مشن پہ چلتے رہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ جب اپنے کام پر چلو گے تب تنقید اور تعریف سے بچ کے رہو گے، اور جب اگر تعریف میں متاثر ہو گئے تنقید میں تو گئے کام سے، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو تعریف اور تنقید یہ دونوں ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، اور یہ کام کا حصہ ہے، کوئی تعریف کرے گا کوئی تنقید کرے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، اب ہماری جو فیلڈ ہے علاج اور معالجے کی، یہ نوٹ کر لو اس چیزوں کو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گارنٹی، بھائی ہم کسی کو کوئی گارنٹی نہیں دیتے علاج کی، شفا کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے کسی کو۔ شفا من جانب اللہ ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شافی اللہ ہے، بندہ نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی گارنٹی مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ہمیں شافی سمجھ لیا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ ہمیں موثر بذات سمجھ رہا ہے، شافی سمجھ رہا ہے۔ گارنٹی کسی کام کی نہیں ہے۔ ہماری خود کی گارنٹی نہیں کہ سانس لے سکتے نہیں لے سکتے، کیا گارنٹی دینی ہے؟ گارنٹی کا مطلب ہے آپ نے شافی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہم کسی کو گارنٹی نہیں دیتے ہیں، ہاں علاج کرتے ہیں ٹھیک سے، ایمانداری کے ساتھ اچھے طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ شفا من جانب اللہ ہے، تو لہٰذا کوئی ہم سے گارنٹی کا مطالبہ نہ کیا کرے، ہم گارنٹی کسی کو نہیں دیتے۔ علاج کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دیکھو علاج کرنا سنت ہے۔ اب فرق اتنا ہے کہ 2 نمبر کے پاس لوگ نہ جائیں، حق والوں کے پاس آئیں، جو ماہرین ہیں ان کے پاس آئیں۔ ماہر کے پاس جانا مریض کا کام ہے، اور نگاہ اللہ پہ رکھے، دعا کریں یا اللہ ماہر کے پاس تو میں چلا گیا، شفا تو دے، نگاہ اللہ پہ ہو، معالج پر نگاہ نہ ہو۔ وسیلہ اختیار کرو لیکن وسیلوں کو مؤثر بذات نہ سمجھو، اس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ 2 نمبر اور 1 نمبر کیسے پہچانیں گے؟ آسان سی پہچان ہے۔ جو 1 نمبر ہوگا اس کا باپ بھی ہوگا، اس کی نسبت بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی۔ جو 2 نمبر ہوگا اس کا باپ شیطان ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ اس کا کوئی باپ نظر نہیں آئے گا۔ ہمارا سلسلہ، ہمارے مشائخ، ہمارے شیوخ، ہمارے ایڈریس، ہماری رہائش، سب چیزیں عوام کے سامنے ہی ہیں، تو اس پہ 2 نمبری کی بات کہاں سے آ گئی؟ دنیا جانتی کہ ہم کس کے مرید ہیں، کس کے شاگرد ہیں، کون ہمارے مشائخ ہے، کون سا ہمارا سلسلہ ہے، کہاں ہماری رہائش ہے، کہاں ہمارے آستانے، کہاں خانقاہیں، کہاں ہمارے مراکز ہے۔ یہی کافی ہے حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے۔ بس جس کے باپ کا پتہ نہیں، جس کے گھر کا پتہ نہیں، یہاں بچو۔ میرے محترم ساتھیوں، ایک شخص بیمار ہوتا ہے، آپ کسی کمپاؤنڈر کے پاس جاتے ہو، علاج کرتے ہو، یا ڈاکٹر نہیں ہوتا، نیم حکیم خطرہ جان، آپ اس سے علاج کراتے ہو، تو آپ کی غلطی ہے نا۔ اور ہم لوگ سمجھداری کتنی کرتے ہیں، بیمار جب ہوتے ہیں تو سرجن کے پاس جاتے ہیں، لیکن روحانی علاج کے معاملے میں ہم ناقلین کو کیوں پکڑتے ہیں، 2 نمبر لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ ہماری بھی غلطی ہے نا۔ جہاں ہم وہاں تمیز کرتے ہیں کہ سرجن کے پاس جاتے ہیں، تو یہاں بھی تم انتخاب کرو نا، ماہرین کے پاس جاؤ، ماہر لوگوں کے پاس جاؤ۔ کم سے کم تمہارا اگر زیادہ نقصان ہوگا تو مال کا نقصان ہوگا، نقصان تب بھی نہیں ہوگا، علاج پہ خرچ ہو رہا ہے نا، باقی ایمان تو آپ کا بچا ہوا ہے نا، ایمان کا نقصان تو نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ عقیدت اور محبت سے اخلاص کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، علاج اور معالجہ کرتے ہیں، اللہ ان کو کا کام بنا دیتا ہے۔ جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، عقیدت نہیں ہوتی، کھوٹ ہوتا ہے، بدگمان ہوتے ہیں، کام کرواؤں نہیں کرواؤں، اگر ایسے لوگ بدگمان ہوتے ہیں، وہ کروڑ روپے بھی خرچ کریں نا ماہر کے پاس بھی، تب بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ جہاں اس کتاب پر شک آئے گا فائدہ رک جائے گا۔ ہم جب علاج کرتے ہیں اللہ کے کلام پڑھ کے ذکر اذکار سے کرتے ہیں نا، جب تمہیں شک آئے گا اللہ فائدہ روک دے گا، بھلے تم کروڑ روپے خرچ کرو، بیکار ہے خرچ کرنا۔ علاج کروانا ہو کسی نے، اخلاص کے ساتھ معالج کے پاس جایا کرو۔ علاج یہ عوام کا کام ہے، پہچان کرنا۔ جب ماہر کے پاس چلا کہ اپنے نگاہ اللہ پہ رکھے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ ہماری فیلڈ ہے، ہمارے پاس اکثر ساتھیوں کے پاس آتے ہیں، اس طرح ڈائریکٹ بول دیا کرو کہ بھائی ہم گارنٹی کسی کو نہیں دیتے،
باقی جس کی شفا مقدر ہوگی، اللہ نے ہمیں ذریعہ بنانا ہوگا تو ہمارے پاس اللہ بھیج دے گا اس مریض کو، یا جس ساتھیوں کے پاس اللہ نے جس کا مقدر رکھا ہوگا تو اس کے پاس چلا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چاہوں کہ دنیا کے سارے مریض میرے پاس آ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سارے لوگ میری شاگرد بن جائے، میری مرید بن جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جس کا حصہ میرے ساتھ لکھا ہوگا وہ میرے ساتھ ہی ٹچ ہوگا، وہ جس کا حصہ اللہ نے نہیں لکھا، میں لاکھ چاہوں میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ان چیز پہ ہم متاثر نہ ہوا کریں، نہ دل کے اندر یہ سوچیں کہ لوگ میرے شاگرد بنے، مرید بنے، نہیں، ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی دین کی خدمت کریں، دل کے اندر تڑپ ہو کہ لوگ ذاکر بنے، ذاکرین بنے، اللہ کے ساتھ ان کی وابستگی ہو جائے۔ لیکن یہ سوچتا ہوں کہ ہر بندہ میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کا حصہ اللہ نے لکھا ہوگا وہ آئے گا، جس کا حصہ اللہ نے لکھا نہیں وہ کیسے آئے گا؟ چاہے وہ شاگردی میں ہو، چاہے وہ علاج اور معالجے میں ہو۔ دیکھو حصہ مقدر ہے نا، جس کے پاس حصہ ہوگا وہ معاملہ وہی اللہ وہیں پہنچائے گا اس کو۔ تو یہ چیزیں ہم ختم کریں، اس میں نقصان ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم ساتھیوں کو چاہیے کہ ہم کسی سے متاثر نہ ہوں۔ اکثر ہے نا کہ دیکھو نقشبندی شاذلی جو ہے نا، اگر یہ متاثر ہوتے ہیں، سوائے اپنے استاد کے، مشائخ کے، دنیا میں جتنا بڑا خلیفہ ہو جائے کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو دیکھا ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرا بھائی ہے یا ہمارے شیخ کا خلیفہ ہے، اللہ ان سے کام لے رہے، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ متاثر کسی سے نہ ہو۔ متاثر ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے گا، اگر کسی کو دیکھ لیا، کچھ چمتکار دیکھ لیا تو کیا کہ یار میرے استاد نے مجھے یہ چیز نہیں سکھائی، دیکھو وہ اس کے پاس یہ چیز ہے، شیطان یہ زہر ڈالے گا، نقصان ہوگا۔ متاثر کسی سے نہ ہو۔ جو خلیفہ نے نصاب پڑھا ہے وہ تم نے بھی پڑھا ہے، سب نے پڑھا ہے، تو متاثر کس سے ہو؟ تو متاثر ہو تو اللہ کی ذات سے ہو، اللہ کے ذکر سے ہو، سلسلے سے ہو۔ یاد رکھنا یہ اللہ جو نوازتا ہے نا وہ عاشق کو نوازتا ہے۔ جتنے تم سلسلے میں ہم عاشق بنیں گے اللہ ہمیں اتنا ہی نوازے گا۔ اس سلسلے میں مفاد پرست کامیاب نہیں ہو سکتا، جو مفاد کے لیے آتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا۔ معاملات کا خراب یہاں نہیں چل سکا، سلسلے سے، مشائخ سے، استاد سے بدگمان وہ یہاں نہیں چل سکتا۔ تو یہ جو ہمارے اندر موٹی موٹی جو کمزوریاں ہیں اس کو ہم دور کریں، یہ اصل چیز ہے، اس سے بچے۔ عاشق بن کے چلیں گے اللہ وہ طریقے ہم پر کھول دے گا، مشائخ کی طریقے عشق سے کھولے گا۔ کس سے کھولے گا؟ تصوف عشق کا راستہ ہے۔ عاشق بن کر ہم چلیں گے اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا۔ اور ہمارے سلسلے کے اندر تو سب سے بڑی چیز ہے کہ یہاں تو ٹرانسفر والا سسٹم ہے، فیس ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہمیں روکا جاتا ہے کہ جب ہم نے فیض النور پڑھ لیا، طے کر لیا، اب ہم کسی کتابوں سے متاثر نہ ہو، کسی کے اعمال دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ جو چیز تھی وہ اللہ نے دے دی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایک نقصان یہ ہوتا ہے، دیکھو نقشبندی شاذلی جو ہے نا یہ ملکوتی ہے، یہ کبھی ناسوت میں آتے ہیں، لیکن یہ ملکوتی سسٹم ہے سارا، یہ اوپر کی چیز ہے، لاہوت، ملکوت، جبروت، یہ وہاں کا فیضیاب ہے، ملکوت کا سسٹم۔ باقی جو لوگ عملیات کا کام کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، یہ ناسوت میں چلتے ہیں۔ کس میں چلتے ہیں؟ اگر ماہر بھی ہو جائے، حق والے بھی ہو، ناسوت کا فیض ان پہ، ملکوت کا نہیں ہوتا۔ جب یہاں ملکوتی سسٹم میں ہم کسی نیچے والے سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ ملکوت سے نیچے آ کے ناسوت میں آ جاتے ہیں۔ جب ناسوت میں آتے ہیں تو جنات شیاطین ہم کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سلسلے کی کرامات ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب نقشبندی شاذلی کے سامنے جن حاضر نہیں ہوتا، بھاگتا ہے جن۔ کیوں بھاگتا ہے؟ یا کسی پہ جن حاضر ہو، جیسے نقشبندی شاذلی کی توجہ پڑتی ہے وہ جن یا تو تابع ہو جاتا ہے یا تو فوراً غائب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ یہاں ملکوتی فیض ہے، فرشتے ہیں یہاں۔ جب آپ پر ملکوت کا فیض ہوتا ہے، فرشتوں کے ساتھ آپ کا ربط ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، اس نور کو، انوارات، تجلیات کو، وہ جن حاضر نہیں ہوتا سامنے۔ جب ملکوت کا فیض شاذلیوں پر ہوتا ہے تو وہ جن اس کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا جہاں فرشتہ ہوگا وہاں جن نہیں آ سکتا۔ جن فرشتے کے سامنے آتا ہے اس کو جلنا، آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ بھاگ جاتا ہے، حاضر نہیں ہوتا۔ اور جیسے آپ توجہ مارتے ہو، یہ فرشتوں کا ربط ہوتا ہے، فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ملکوتی سسٹم ہے۔ جب ہم نیچے کسی سے متاثر ہوتے ہیں، اللہ میں کیا کرتے ہیں؟ ملکوت سے اٹھا کے ناسوت میں پھینکتا ہے۔ جب ہم ناسوت میں آ جاتے ہیں پھر شیاطین ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ نقصان سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔
اور اگر کسی کے اعمال کو دیکھ کے متاثر ہو گیا اپنے سلسلے کی جو اللہ نے آپ پر انعامات کیے مجھ پر کیے، اس کی آٹومیٹک ناقدری آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جب ہم کسی اور چیز سے متاثر ہوتے، جب ناقدری آتی ہے تو اللہ سسٹم کو چینج کر دیتا، نقصان کا ذریعہ بن جاتے، اس وجہ سے روکا جاتا ہے۔ مزے کرو، ٹینشن کی ضرورت نہیں لو، نقش بندی شازی ہے، ملکوتی ہے، جبروتی ہے، لاہوتی ہے، دے مار 4.5، یہ ناسوت میں نہیں گھومتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اب ہر چیز تو نہیں ہوتا، کچھ راز اور رموز اسراری چیزیں ہوتی ہیں، لہذا ہم کس سے متاثر نہ ہوں۔ متاثر سمجھ رہے ہو؟ متاثر وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے دل میں وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ متاثر ہونا ہے صرف اپنے استاد، شیخ، مشائخ، اس کے علاوہ کسی سے متاثر نہ ہو۔ نقش بندی شاذلی جب اپنے مشائخ کو چھوڑ کر، استاد کو چھوڑ کر کسی خلیفہ سے بھی متاثر ہوگا نا، بس یہ نزول کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ دعا کرو۔ متاثر سے مراد یہ ہے کہ جب دل میں آتا ہے نا کہ اس کے پاس یہ ہے، میں جس استاد کے پاس ہوں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ناقدری آ جاتی ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ دل میں ناقدری آ جائے، یہیں سے نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہ دماغ میں رکھو کہ جو خلیفہ بھی ہے نا، خلیفہ کا ادب کرو، احترام کرو، یہ اپنی جگہ، متاثر کبھی نہیں ہو، متاثر صرف اللہ کی ذات سے ہو۔ جو نصاب آپ نے پڑھا ہے وہ اس خلیفہ نے بھی پڑھا ہے، وہ کوئی الگ چیز اس سے نہیں پڑھی۔ ہمارے سلسلے میں کوئی یہ نہیں کہ یہ کوئی خاص، اس کو خاص چیز ہو، نہیں، حضرت کے لیے سارے مرید، سارے خلیفہ ایک ہی ہے۔ کبھی ہمارے شیخ نے فرمایا کہ یہ میرا خاص ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میرے لیے سارے خاص بھی اور سارے عام بھی ہے، یہ یاد رکھو۔ تو کبھی یہ متاثر نہیں ہونا۔ جب ہمارے مشائخ اتنا وہ کرتے ہیں تو یہاں خاص اور عام نہیں ہے، سب نے ایک ہی چیز پڑھی ہے، سب ایک ہی شیخ کے مرید، ایک ہی سلسلے کے ہیں، بس جو ایک ہے اس سے متاثر ہو جاؤ۔ شیخ ایک ہے، مشائخ ایک ہے، سلسلہ ایک ہے، یہ ہے اصل چیز۔ اور اپنے معمولات کی پابندی ہم کیا کریں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی باطنی وہ امراض ہمارے اندر موجود ہے جو نقصان کا ذریعہ ہے، حسد، کینہ، بغض، تکبر، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے دور فرما دے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ظاہر باطن کو اللہ اپنی رضا کے مطابق بنا دے، اللہ ہمیں اپنے دین پر اپنی رضا کے مطابق چلائے، اپنی رضا کے مطابق اللہ ہم سے کام لے، ہم اور ساتھی ہمتن دین کی خدمت کے لیے تیار رہا کریں۔ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قبول کر لے، ہم سے کام لے لے۔ رو رو کے مانگنے کی چیز ہے، مانگا کرے، اللہ سے مانگے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتھی اپنا آثار لگاتے ہیں۔